نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے تھے پارا 19 سورہ شورا اور آیت نمبر 45 پہ آئے تھے۔ 44 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے بڑی خوشی سے نعرہ مارا فرعون کی جے، یقیناً ہم ہی جیتیں گے، یعنی کہ ان کو اتنا لگ رہا تھا کہ ہم نے پورا میدان سانپوں سے بھر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر خود ڈر پیدا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ ڈرو نہیں اور اپنا عصا ڈالیں۔ چنانچہ آپ نے عصا ڈالا تو اللہ کے کرم سے وہ جو عصا تھا وہ اسلحہ تو جو بنا اس نے جتنے ان کے پورے ملک کے جتنے بڑے بڑے جادوگروں کے جتنے بھی ان کے جادو کٹھے تھے ہوئے تھے، اور وہ میدان میں ہزاروں کے تعداد میں جو سانپ دوڑ بھاگ رہے تھے، اس نے ان کے سانپ نے ان کو نگلنا شروع کر دیا اور تمام بناوٹی سانپوں کو اپنا لقمہ بنا کے میدان سانپوں سے صاف ہو گیا، اور بھرے مجمع میں اس مقابلے میں فرعون کو شکست ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ہاتھ میں لیا تو پھر وہ عصا بن گیا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک اللہ تعالیٰ نے، اور جب یہ تمام معاملات ہوئے اور فرعون کے لیے جنہوں نے کہا تھا نا کہ فرعون جیتے گا، اور جب ان جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ان کے بنے ہوئے سام، یعنی کہ ان کے سام ہڑپ ہو رہے ہیں، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو کے فن سے اوپر کوئی چیز ہے، یہ کوئی معمولی قسم کے جادوگر نہیں ہے، بلکہ اس وقت ملک بھر کے چوٹی کے ماہر اور نامور جادوگر جمع ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب ان کے بنے ہوئے سب سام میدان مقابلہ سے ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنی شکست کا برملا اعتراف کیا۔ نہ صرف اعتراف کیا بلکہ بھرے مجمع میں رب العالمین پہ ایمان لانے کا اقرار بھی کر دیا، اور یہ بھی وضاحت کر دی کہ رب سے ہماری مراد فرعون نہیں بلکہ رب العالمین سے مراد وہ پروردگار ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جس کی دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے اسپیسیفائی کیا کہ ہم یہاں سے آپ کو جادو کی اور معجزے کی حقیقت بھی اور پتہ چلتی ہے کہ جو جادو ہوتا ہے وہ ٹیمپرری ہوتا ہے اور انسانوں کا بنا بنایا ہوتا ہے، وہ میسمرائز ہوتا ہے، یعنی کہ آنکھوں پہ بندش کی ہوتی ہے، کوئی ہپنوٹزم کیا ہوتا ہے، لیکن جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ نے اس معجزے کے ذریعے بہت سے لوگوں کی عقلیں ان کے مطلب کھولنی ہوتی ہیں، اور معجزے اللہ تعالیٰ اپنی جو کہتے ہیں حکمت سے اپنے نبیوں پہ ہی نزول ان کا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس پر جو جادو تھے وہ فوراً آن دا اسپاٹ، مطلب انہوں نے دیر بھی نہیں لگائی، جب انہوں نے اتنا بڑا انہوں نے ایک سین دیکھا جس کو کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ واقعی ہمارے تو جو چھوبدہ بازی تھی وہ ہپنوٹزم ہی تھی، وہ میسمرائزیشن تھی، لیکن ایگزیکٹلی جادو یا کرشمہ یا معجزہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ فوراً ایک تو وہ ایمان لائے، اور انہوں نے اسپیسیفکلی بتایا کہ ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائے، یعنی کہ فرعون کو بتایا تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائے۔ قالا فرعون نے کہا آمنتم تم ایمان لے آئے، لہو اس پر، قبل ان یہ کہ آزانا لکم، ازانا اذن سے ہے، اجازت دوں، لکم تمہارے لیے، انہو بے شک وہ، لکبیرکم، لا البتہ کبیر بہت بڑا ہے، کم تمہارے لیے، اللہ زی وہ جس نے علامکم علم سکھایا تمہیں، سحر کا، جادو کا، فلا سوفا، فا میں نے پس ل میں نے البتہ اور سوفا ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، لا اکتی انا، اب اس کو ہم توڑیں گے، لا میں نے البتہ آگے ہے قطع ہوتا ہے کاٹنا، تو میں
البتہ ضرور کاٹوں گا. ایدیاکم، ید کہتے ہیں ہاتھ، تمہارے ہاتھ. وارجلاکم، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، اور تمہارے پاؤں. من خلافن، خلاف خلاف طرف سے. ولا اسلیبنکم، اور میں سولی پہ، یہ سلی سولی ہے، اور سولی چڑھا دوں گا تم کو، اجمعین سب کو. اب یہاں پہ فرعون کا پارا بڑا ہائی ہو گیا. فرعون کہنے لگا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پہ ایمان لے آئے ہو؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو عنقریب تم اس کا انجام معلوم کر کے رہو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. اب میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ انتہائی بروٹل جو تھا. یہ آیت نمبر 50 بھی ساتھ پڑھ لیتے، اس کے ساتھ ہی ہے. قالو، کہا انہوں نے، لا نہیں، زیرنا، زیر یعنی کہ زر سے ہے کہ نہیں کچھ نقصان، انا بے شک ہم، الا طرف ربنا اپنے رب کے منقلبون لوٹ جانے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. اب میں نے آیت نمبر 49 اور 50 پڑھی. ایک تو فرعون نے بھرے مجمع میں اپنی جب شکست دیکھی اور وہ بڑا غمگین تھا، بڑا شاکڈ تھا. ابھی وہ شاکڈ ہی تھا، شاکڈ سٹیٹ میں تھا کہ اس کے جو جادوگر تھے، جو اس کے اپنے بندے تھے، وہ فوراً انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی رسالت کا پورے دل سے اقرار کیا. اب فرعون جو تھا دوہرے صدمے سے سیخ پا ہو گیا. اب اسے خطرہ یہ تھا اب یہ سارا مجمع اور اس کے بعد اس کی ساری قوم یہ نہ ہو کہ میرا ساتھ چھوڑ کر ان پر ایمان لایا. تو اب وہ تشدد پہ اتر آیا. وہ مقابلے سے پہلے میں نے شاید آپ کو بھی پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ اس نے پہلے یہ اقرار کیا تھا کہ جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ جو مقابلے میں جیت جائے گا. لیکن وہ اس اقرار کو بھول گیا. جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں جادوگروں کا ہی ساتھ دینا پڑے گا، فوراً ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی. اس نے کہا کہ جادوگروں پہ میں الزام لگا دیتا ہوں کہ یہ جادوگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے ہی ملے ہوئے تھے اور وہ ان کا استاد ہے اور یہ اس کے چیلے ہیں، اور ان دونوں نے مجھ کو اس انجام تک پہنچایا ہے. اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ شکست کے بعد جادوگروں نے مجھے پوچھا ہی نہیں، مجھ سے مشورہ ہی نہیں کیا، اور یہ جادوگر میرے تھے لیکن کس سے مل گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل گئے. اب ان کی فریب کاری کی میں ان کو پوری سزا دوں گا، اور ایسی سزا دوں گا تاکہ باقی لوگوں کو ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ ہو. بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ جب ایک انسان غلط ہوتا ہے نا تو بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نے اور طریقے اور چیزیں تشدد سوچ لیا. ایکچولی فرعون جو تھا اس اعلان سے دوہرا فائدہ حاصل اٹھانا چاہتا تھا. وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا لیکن وہ دوسروں کو الو بنانے کے خاطر وہ یقین دلا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون اللہ کے رسول نہیں ہے بلکہ جادوگر ہے. اور مقابلے میں شکست کے بعد عوام الناس میں جب اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ اور سوچتے، وہ فوراً یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو جادوگر ہیں یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب ان کو بہت سخت سزائیں دینی چاہیے، جس کے لیے یہاں پہ لفظ آ رہا ہے کہ یہاں پہ اس نے کہا میں نے تم کو اجازت نہیں دی، تم میرے سے پہلے. یہ نہیں کہ وہ اتنا شاکڈ ہوا کہ اتنا اس کو اپنے رب ہونے پہ ایک مان تھا، اوور کانفیڈنٹ تھا کہ اس نے کہا یہ جادوگر کیسے ایمان لائے، میرے سے انہوں نے پوچھا بھی نہیں، اجازت بھی نہیں لی، اور فوراً موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو ایسے پہلے تو ان پہ یہ بلیم کر دیا نا کہ یہ موسیٰ کے ساتھی ہیں، یہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے اس نے سزا کیا ڈکلیئر کی. یہ اپنے اس زمانے میں، اس ایرا میں یہ اتنی بروٹل سزا، یہ ایک ون آف اٹس اون کائنڈ اپنی بروٹیلٹی میں. کیسے کہ میں ضرور کاٹوں گا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں خلاف طرف سے، اور پھر ان کو سولی چڑھاؤں گا. یعنی کہ اتنا سخت اس کو غصہ تھا
ایک ہوتا ہے کہ انسان سولی پہ پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے, انسان مر جاتا ہے, لیکن اس کا غصہ اتنا شدید تھا کہ پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کو فلی پین دوں گا. پین کیا کہ ان کے مخالفین کے اپوزٹ, اگر رائٹ ہینڈ کا ہاتھ کاٹا ہے تو لیفٹ سائڈ کا پاؤں کاٹوں گا, اور پھر جب یہ تکلیف میں ہوں گے تو پھر میں ان کو مزید آگے سولی بھی چڑھا دوں گا. جیسے میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ فرعون ہی از دا فرسٹ جو ٹرینڈ سیٹر تھا جس نے سولی ایجاد کی. یہ اتنا جس کو کہتے ہیں نا ظالم انسان تھا. آیت نمبر 50 تھی کہ انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں, ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں, جس میں جادوگروں کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو گیا اس واقعے کو, اس معجزے کو دیکھ کے, کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی ہم پہ تشدد کر لے, جو مرضی ہم پہ ظلم کر لے, ہم نے لوٹ کے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا, تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے. اب مقابلے سے پہلے جادوگروں کی حالت یہ تھی کہ وہ فرعون سے انعام حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور اس کی ریکویسٹ کر رہے تھے, لیکن جب وہ اعلیٰ درجے اور صدقے دل سے ایمان لے آئے تو ان کے ذہن میں انقلاب آ گیا, جیسے ان کی آنکھیں کھل گئی, اور ان کے ایمان نے ان میں اتنی جرأت پیدا کر دی کہ وہ اس جابر اور ظالم فرعون کی سولی کی دھمکی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے تھے, اور یک زبان ہو کے بولے کہ تم جتنا برا سلوک کر سکتے ہو کر لو, اور اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو, زیادہ سے زیادہ تم ہمیں مار ہی سکتے ہو نا, اس سے زیادہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو جو دولت ایمان کی ہمیں میسر آئی ہے وہ ان تکلیفوں کے مقابلے میں 1000 درجے بہتر ہے, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری سابقہ زندگی کی خطاؤں کو اور لغزشوں کو معاف فرمائے گا, آمین ثم آمین. اب دیکھیں کہ ان کا اس معجزے سے ایمان اور اسٹرانگ ہو گیا. آیت نمبر 51, انا بے شک, نتما ہوتا ہے تما سے ہے, تما ہوتی ہے امید رکھنا. اب ہم دیکھتے ہیں پیج کہہ رہی ہوں, آیت نمبر 51, انا بے شک, نتماؤ تما سے ہے, تما لالچ کو کہتے ہیں. تو یہاں مراد ہے لالچ نہیں, کہ ہم لالچ نہیں یعنی کہ ہم امید رکھتے ہیں, آئیں یہ یغفر لنا مغفرت سے ہے, لنا ہمارے لیے, کہ بخش دے گا ہمارے لیے, ربنا ہمارا رب, خطایانا ہماری خطائیں, ان کننا کہ ہم ہیں, اول پہلے, المؤمنین ایمان لانے والے. یہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا, اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں سے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کہا, جو جادوگروں نے کہا کہ آپ ہمیں جتنی مرضی تکلیف دے دو, لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ چل گیا ہے اور ہمیں اویئرنیس آ گئی ہے کہ یہ جو تکلیفیں ہیں یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اور ہم اول ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ایمان لانے سے ایک تو آپ کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نواز دیتے ہیں اگر آپ کے خلوص سے نیت ہو تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی, ہمیں جتنی مرضی سخت سزا دے دیں, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ ہم اپنے اس دین پر, اللہ کی وحدانیت پہ ہم اسی طرح جمے رہیں گے. خطایانا ان کننا اول المومنین. نیکسٹ ہے آیت نمبر 52, وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی, الا طرف موسیٰ علیہ السلام کے, ان یہ کہ, اسری اثر کہتے ہیں رات کا وقت, بی عبادی میرے بندوں کو لے کر, انکم بے شک تم, متبعون متبع اتباع یعنی کہ کوئی تمہیں اتباع کرے گا, تمہاری پیروی کرے گا. یہاں مراد ہے کہ تمہارا تعقب کیا جائے گا, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تو آیت نمبر 52 میں کہتے ہیں, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعقب کیا جائے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دل میں بات ڈالی. جب یہ بات مکالمہ, یہ کنورسیشن ہو گئی نا ان کی, جب فرعون کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی,
اور جب یہ حق واضح ہو گیا اور باطل نظر آ گیا کہ ان کے جادو تھے اور موجزہ باقی رہ گیا، تو اب یہ تھا کہ ان کا تھا کہ نیکسٹ ڈے فرعون نے ان کے ساتھ بڑا سختی سے پیش آنا تھا، جیسے یہ تھا کہ سولی چڑھا دوں گا، ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ اپنے بندوں کو، جو ایمان والے بندے ہیں، ان کو لے کے راتوں رات نکل پڑو، کیونکہ آپ کے پیچھے تعقب کیا جائے گا۔ آیت نمبر 55، وَأَرْسِلْ، پھر روانہ کیے فرعون نے فی المدائنی، شہروں میں، حاشرین، اب تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے، انا، بے شک، ہاؤلائی، یہ لوگ، لاشر، زیماتن، جماعت ہیں، تھوڑے آدمی ہیں، قلیل جماعت ہیں، لاشر زیماتن، قلیلون، قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لنا، ہمارے لیے، لغائزون، غیظ کہتے ہیں غصے کو، غصہ دلا رہے ہیں، اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بندوں کو لے کے نکل پڑو، تو اگلی آیت میں آتا ہے 55، تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کر دیے اور کہا کہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے، یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ یعنی کہ جب فرعون کو پتا چلا کہ یہ لوگ یہاں سے فرار ہو گئے ہیں، اس کو بڑا غصہ چڑھا، اس نے کہا جاؤ ذرا پتا کر کے آؤ، اور یہ ان کی یہ بات، یہ جو بھاگے ہیں فرار میں، مجھے غصہ دلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک میں، لَجَمِيعٌ، میں ان کو البتہ جمع کرنے والا ہوں، حاضرون، پاک، حاضرون یہ ہوتا ہے مسلح ہتھیار لگانے والے، ٹھیک ہے، ساز و سامان یعنی کہ جو ہتھیار ہے وہ رکھنے والے، اور ہم سب با ساز و سامان ہیں۔ اگلی آیت ہے 57، فَأَخْرَجْنَاهُمْ، تو پھر ہم نے ان کو اخراج کیا، ہم نے ان کو نکالا، من جنات، جنت سے، باغات سے، وعیون، اور چشمے، وعیون، اور چشمے، وکنوز، کنوز کنز سے ہے، کنز خزانے کو کہا جاتا ہے، اور خزانے، ومقام، اور مقام، کریم، مقام میں کریم یا نفیس مقام۔ اب آپ دیکھیں، اب فرعون کی آپ ظالمانہ حد دیکھیں کہ پہلے بنی اسرائیل سے اس کی اتنی نفرت تھی کہ بنی اسرائیل کا بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، اور پھر جب لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے کام ملازم ختم ہو رہے ہیں، تو تب اس نے 1 سال چھوڑ دیا اور 1 سال بچوں کو مارتا تھا۔ اب جب یہاں پہ اس معجزے کے بعد بہت سے لوگ اسلام لے آئے، تو تب اس کے اندر پھر اس کے اندر فرعونیت جاگی، اور اس نے کہا کہ میں ان سب کو مار دوں گا، ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کٹواؤں گا اور ان کو سولی پہ چڑھا دوں گا، کہ یہ میرے پوچھے بغیر، میرے پہ ایمان لائے بغیر، یہ کس رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کے نومولود سب لڑکوں کو مار ڈالا جاتا اور لڑکیاں زندہ رہنے دی جاتی، اور اس طرح بتدریج ان کی نسل ختم کر دی جا رہی تھی۔ یہ تو فرعون کا منصوبہ تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اور پھر فرعون کی قوم کے چند لوگ چوری چھپے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے، اور جب فرعون کے مظالم کی حد ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ملک مصر سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ راتوں رات خفیہ طریقے سے یہاں سے نکل جائیں، اور پوری احتیاط رکھیں، اور جب سفر شروع کریں تو جلد از جلد مصر کے ملک سے پار جانے کی کوشش کریں۔ فرعون ان کا ضرور تعاقب کرے گا، ایسا نہ ہو کہ مصر کے اندر تم لوگوں کے سر پر آن پہنچے۔ فرعون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی روانگی کا علم ہوا، تو بڑا ہی سٹپٹایا، اس کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے، اور اس نے فرار کی راہ اختیار کرنے کے لیے جو تھا، اس نے ایک لشکر جرار تیار کرنے کو حکم دیا، اور درباریوں سے کہنے لگا یہ مٹھی بھر کمزور سی جماعت ہے، اور ان لوگوں نے فرار اختیار کیا، اور مجھے خام خواہ غصہ چڑھ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فوراً تعقب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں،
اور ہمارے مسلح اور جرار لشکر کے مقابلے میں ان کی بیچاروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی کہ اس کے اندر اتنا غصہ تھا. پہلے بنی اسرائیل کو بچپن سے مار رہے تھے, اب یہ جو بنی اسرائیل ایمان لے آئے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمپنی میں اپنی جان بچا کے نکلے, تو تب اس کا اتنا غصہ تھا کہ ان سب کو مار ڈالو. آیت نمبر 58. وَقَنُوزٍ, اور خزانے اور نفیس مکانات ان کے ساتھ. کیا پڑھا ہم نے؟ تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں میں نکال دیا. ٹھیک ہے جی. وَقَنُوزٍ, کنز میں نے جیسے کہا خزانے, وَمَقَامٍ کریم, اور نفیس مقام, اور خزانوں اور نفیس مقامات سے. آگے ہے کذالکا, اسی طرح, اورثناہا, اورثنا وارث سے ہے, اور نہ ہم نے ان کو وارث بنایا, اور وارث بنا دیا ہم نے ان چیزوں کو بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُهُمْ, پھر انہوں نے تعاقب کیا مشرقین صبح کو. اب چند دنوں میں فرعون نے بنی اسرائیل کے تعاقب اور ان سے نپٹنے کے لیے ایک لشکر جرار اکٹھا کر لیا تھا, اور اس کا یہ حال تھا کہ چند دنوں میں انہیں گرفتار کر کے واپس لے آئیں گے, اور جو مقابلے پہ آئیں گے ان کو قتل کر ڈالیں گے. انہیں کیا معلوم تھا کہ جن محلوں اور باغوں سے نکل کے اس کے تعاقب میں جا رہے ہیں, ان محلوں اور باغوں میں ان کو دوبارہ دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوگا, اور یہ بنی اسرائیل کو شکار کرنے والا لشکر خود موت کے ہاتھوں شکار ہو جائے گا. تو یہاں پہ انسان کی ہیلپ لیس کنڈیشن پتہ چلتی ہے کہ انسان کو تو اپنے سانس پہ بھی اختیار نہیں ہے. اب جو فرعون نے اتنے بڑے بڑے لشکر, اتنا ہائی فائی لائف سٹائل سب کچھ بنا کے رکھا, اور وہ اس نیت سے نکلا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اہل ایمان کو نیست و نابود کر دوں گا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود کیسا نیست و نابود کیا کہ وہ اپنے اس محل, اپنے اس جگہ پہ ان آسائشوں میں دوبارہ واپس آ ہی نہیں سکتے. آیت نمبر 61. فلما, پھر ترا را میں نے ہوتا دیکھنا, تو یہاں پہ کیونکہ لشکروں کی بات ہو رہی تو ہو گیا آمنے سامنے ہو جائیں گے. الجمعانی, جمعانی جماعت سے ہے, دونوں جماعتیں. قولا, کہا, اصحاب موسیٰ, موسیٰ کے ساتھیوں نے, انا, بے شک, لا مدرکون, مدرکون, پکڑے گئے, پائے گئے. ٹھیک ہے, یہ لفظ ہے ادراک سے, کہ مجھے اس کا ادراک ہو گیا, مجھے اس کا پتہ چل گیا, تو یہاں پہ یہ مراد ہے. جی, تو یہاں پہ با محاورہ ہوا کہ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے ہم تو پکڑ لیے گئے. قولا, کہا موسیٰ نے, کلا, ہرگز نہیں, انا, بے شک, معیہ, میرے ساتھ, قولا اصحاب موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا بھی آج تم پکڑے گئے. آیت نمبر 62. قولا, کہا موسیٰ نے, کلا, ہرگز نہیں, انی, معیہ, بے شک میرے ساتھ, ربی, میرا رب ہے, سیہدین, لفظ ہدایت سے ہے کہ وہ مجھے ہدایت دے گا, وہ مجھے راستہ بتائے گا. اب آپ ایمان کا اور توکل کا اندازہ لگا لیں کہ جو ان کے ساتھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, وہ تو ڈر رہے تھے, کیونکہ آپ امیجینیشن میں لے کر آئیں کہ وہ بھاگ رہے ہیں, اور جو فرعون اور اس کے لشکر تھے انہوں نے ان کے پیچھے وہ بھی چل پڑے کہ ہم ان کو پکڑ لیں گے, اور اس پہ وہ ڈر گئے کہ بھئی ہم تو پکڑے گئے. لیکن حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کالا, کلا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, وہ مجھے رستہ بتائے گا. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے رستے نکال دیتے ہیں. یہ ایمان اور آپ کا, جس کو کہتے ہیں نا, آپ کا ایمان سٹرونگ ہونا چاہیے, خلوص ہونا چاہیے. اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ مصر میں رہ بھی گئے تھے, سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ روانہ نہیں ہوئے تھے. اور جب فرعون اور اس کے لوگ جو تھے جب غرق ہوئے تھے, ہلاک ہوئے تھے, تو ساتھ ہی آل فرعون کا اقتدار بھی ختم ہو گیا تھا, اور جو پیچھے رہ گئے تھے بنی اسرائیل, وہ ان محلوں اور باغات میں قابض ہو گئے تھے.
یا یوں بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل مصر کے کچھ حصے پہ قابض ہو گئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت میں اس عہد کی طرف اشارہ ہو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت مصر تک پھیل گئی تھی اور بنی اسرائیلی فرعونیوں کے محلات اور باغات پہ قابض ہو گئے تھے۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں محل کس کا، رہ کون رہے ہیں، اور فرعون کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف تو بنی اسرائیل کو ایک مٹھی بھر اور کمزور سی جماعت قرار دے رہا تھا، اور دوسری طرف وہ ایک عظیم و شان مسلح لشکر کی تیاری کا حکم دے رہا تھا۔ مطلب اس کو یہ پتا تھا، وہ مطلب ان کو کمزور سمجھ بھی رہا تھا، لیکن اس کی اپنی تیاری جو تھی فل زوروں پر تھی کہ یہ کمزور مٹھی بھر جماعت، لیکن کیا تھی، اللہ کی مدد اس میں تھی، اور اس نے ہر طرح کا اس نے جو تیاری کی ہوئی تھی کہ میں اس جماعت کو نیست و نابود کر کے رہوں گا۔ اور فرعون نے، اس لشکر نے بلاخر بنی اسرائیل کو بحر قلزم کے کنارے پہ جا پکڑا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ بحر قلزم، یہ جو دریا تھا، اس کے کنارے پہ جا پکڑا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دونوں لشکروں میں اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے کھڑے تھے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر تیز رفتار گھوڑوں پہ سوار ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل جو فرعون سے پہلی سخت خوفزدہ تھے، یہ صورتحال دیکھ کے گھبرا گئے۔ آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، دونوں طرف ان کو موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ اس لیے ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ موسیٰ اب تو ہم مارے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اس صورتحال کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو فتح اور نصرت کے وعدے کر رکھے ہیں وہ یقیناً پورے ہوں گے، اور اس مصیبت سے نجات کے لیے اللہ ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو تسلی دی، گھبرانا نہیں، باقی ان کو تسلی دی کہ فرعون تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہے، اور وہ ان حالات میں ہماری ضرور رہنمائی کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تک ہم نے یہاں تک واقعہ پڑھا جس میں توکل پتہ چلتا ہے، اور ہمارے لیے نصیحت کیا ملتی ہے کہ جب ہمارے سامنے کچھ بہت امپاسبل حالات آ جائیں، بہت برے حالات آ جائیں، ہمیں اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ دیکھا کریں کہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر تو ہمارے پاس کوئی نقصان ہو رہا ہے جانی یا مالی، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم کو فضل سے نواز رہا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ شیئر کرو اپنی جو فضل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، چاہے وہ مال کا ہے، چاہے وہ علم کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضل دیا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، مایوس نہیں ہونا۔ مایوس جو بندہ ہو جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کی زد میں آ گیا، کیونکہ شیطان کا حربہ یہی ہے، وہ سب سے پہلے انسان کے خیالات میں گھس کر اس کو مایوس کر دیتا ہے کہ بھئی اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ سچویشن ذہن میں لے کر آئیں کہ بنی اسرائیل کا لشکر کھڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمپنی میں، ان کی لیڈرشپ میں، اور آگے سمندر ہے، راستہ ختم، اور پیچھے فرعون سر پٹ گھوڑوں کے ساتھ دوڑاتا ہوا اپنی ایمونیشن کے ساتھ آ رہا ہے ان کو مارنے کے لیے۔ کتنی ہیلپ لیس کنڈیشن ہے۔ اب اس کنڈیشن کو مد نظر رکھ کے اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ فَأَوْحَيْنَا، پھر ہم نے وحی کی، اِلَى موسیٰ، موسیٰ کی طرف، اندرب کہ ضرب کرو، بی عصاکا، ب میں نے ساتھ، اور عصا لاٹھی، اور کا اپنی لاٹھی کے ساتھ ضرب لگاؤ، البحر، بحر کیا، دریا پہ، فن فلکا تو وہ پھٹ گیا، فلک پھٹ گیا، فاکانا پس وہ ہو گیا، کلو ہر ایک، فرقن ٹکڑا، کالطود العظیم، کا میں نے ماند، اور تود کہتے ہیں جیسے پہاڑ کا تودا نہیں کہتے، تود پہاڑ، العظیم بہت بڑا۔ تو با محاورہ ہوا کہ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پہ مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔ اب امیجینیشن میں لے کر آئیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی، اپنے رسول کی، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی۔ آیت نمبر 65 اور 66 ہے یہ بھی میں، وَأَزْلَفْنَا
ازلفنا اور قریب کر دیا ہم نے، سم الآخرین، سما پھر الآخرین دوسروں کو، اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا، وہ انجینا، اور انجینا نجات سے، اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ومن اور جو معاہو اس کے ساتھ تھے، اجمعین سب کو، سما پھر اغرقنا ہم نے غرق کر دیا الآخرین دوسروں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ ابھی میں نے آیت 64 سے 66 تک پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ بنی اسرائیل کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دی، اور بنی اسرائیل اس میں سے گزر کے بخیر و عافیت سے اس بحیرے کے دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے۔ اور کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ عصا ماریں۔ آپ دیکھیں کہ وہی عصا جو اللہ کے حکم سے اژدہا بن جاتی تھی، وہی عصا اللہ کے حکم سے اس نے اس دریا کو 2 حصوں میں کر دیا، اور دریا پھٹ گیا، اور ایک ٹکڑا یوں ہو گیا گویا بڑا پہاڑ، اور دوسروں کو ہم نے قریب کر دیا۔ امیجینیشن میں لے کر آئیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ جب راستہ بن گیا اس دریا کے اوپر سے، وہ بخیر و عافیت دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے۔ اسی وقت فرعون کا لشکر انہی راستوں سے گزر کے سمندر پار کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ شاید اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اب دوبارہ سمندر پہ میں عصا ماروں تاکہ پانی آپس میں مل جائے اور فرعون کا لشکر ان تک نہ پہنچے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، وَاتَّرِقِ الْبَحْرَ، یعنی سمندر کو اسی حال میں چھوڑ دو، سمندر کو اسی حال میں پہاڑوں کی طرح کھڑا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی صرف یہی نہیں کہ بنی اسرائیل ان فرعونیوں سے نجات پا جائیں، بلکہ اللہ کی مرضی یہ بھی ہے کہ اس ظالم قوم کو سمندر میں غرق کر کے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کیا جائے۔ فرعون اور آل فرعون اگر بنی اسرائیل کا تعاقب نہ کرتے یا سمندر سے ہی واپس چلے جاتے تو ان کا صرف اتنا نقصان ہوتا کہ ایک غلام قوم ہاتھ سے نکل گئی، مگر اللہ کی مشیت پوری ہو کر رہتی ہے، اللہ کے فیصلے پوری ہو کے رہتے ہیں، اور ان کی ہلاکت ہی نے مقام ہلاکت تک کھینچ لائی۔ وہ کہتے ہیں انسان اپنی مقتل گاہ تک خود پہنچتا ہے۔ وہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاید دربار میں ایک شخص تھا، اس کو کچھ پتا چلتا ہے کہ میرا جو ہے وقت قریب آ گیا اور میرا موت کا وقت قریب آ گیا، تو وہ بڑا ڈرتا ہے۔ تو وہاں پہ کوئی جن ہوتا ہے یا واللہ عالم کون ہوتا ہے، اس نے کہا اچھا میں تمہیں یہاں سے کروڑوں میل دور پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں ہاں پلیز مجھے کہیں دور پہنچا دو۔ اس نے اس کو اٹھا کے شخص کو کروڑوں میل دور پہنچا دیا۔ وہاں پہنچا تو حضرت اسرائیل آ گئے۔ اس نے کہا اوے تیرے سے بھاگ کر تو میں کروڑوں میل دور آیا ہوں اور آپ ادھر آ گئے ہو۔ تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ میں بھی اس دربار میں موجود تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم نے 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کے بعد اتنے کروڑوں میل دور تمہاری جان قبض کرنی ہے، اور میں حیران ہو رہا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو، میں نے تو تمہاری 1 منٹ کے بعد وہاں پہ جان قبض کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشهد لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔